مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، صورتحال دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں رکنا بہت مشکل ہوگا، اسرائیل کو ایران پر برتری حاصل ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق تلسی نے غلط کہا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مجھے نوبیل پرائز ملنا چاہیے۔ نوبیل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ مجھے نہیں دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ ایران مجرموں کا احتساب ہونے کے بعد سفارتکاری پر غور کو تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی وزرائے خارجہ کو صاف صاف بتا دیا۔ جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی فرانس، جرمنی، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے حکام سے مذاکرات۔ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا ایرانی دفاعی صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہیں۔ فرینچ وزیر خارجہ نے کہا سفارتی اقدام سے مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے۔ فوجی کارروائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں صرف تاخیر ہوگی۔ کامیاب سفارتی مشن کے بعد بلاول بھٹو کا وطن واپسی پر استقبال۔ کراچی میں جیالوں کی بڑی تعداد نے بلاول کو ویلکم کیا۔ بلاول نے خطاب میں کہا پاکستان نے بھارت کے خلاف سفارتی سطح پر بھی جنگ جیت لی۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ پاکستان کے بیانیے کو جیت ملی، مودی اور بھارت کو شکست ہوئی۔ سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بو شہر پر حملہ۔ ایرانی حکام کے مطابق بو شہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے۔ اسرائیل نے بو شہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ تہران میں تیسرے ہسپتال کو نشانہ بنایا۔ رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بمباری کی۔ ایرانی کمانڈر شہید ہوئے۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملوں میں شدت آ گئی۔ حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ جنوبی اسرائیل میں بیر شیوا پر بھی میزائل حملہ، متعدد افراد زخمی، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ٹیکنالوجی پارک، مائیکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے۔ سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے۔ Israel attacks on nuclear facilities are war crimes. Given also the danger of environmental and health catastrophe, Iran is defending itself against the barbaric aggression. اسرائیل نے جان بوجھ کر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے۔ اسرائیل جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ اسرائیل کو اس کے جرائم پر کٹہرے میں نہیں لایا گیا تو کوئی بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ عباس عراقچی نے کہا اقوام متحدہ نے کارروائی نہیں کی تو پورا نظام زمیں بوس ہو جائے گا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات سبوتاژ کیے۔ جنیوا میں ایران اور یورپ کے مذاکرات آج۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، JUI سربراہ سے ملاقات، اسد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر سندھ کے دفتر کے تالے کھول دیے گئے۔ قائم مقام گورنر سید اویس قادر شاہ نے چارج سنبھال لیا۔ اویس قادر شاہ نے کہا، پہلے کہا گیا چابی گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ محرم الحرام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنے گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر کا دفتر بند تھا۔ عملے نے بتایا آپ اندر نہیں جا سکتے، دفتر کی چابیاں تو گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس سے سیدھے پٹیشن لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے تمام دفتروں تک رسائی دینے کا حکم دیا۔ رواں سال ستمبر سے 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کھولی جا رہی ہے۔ 5 سال پرانی گاڑی کی امپورٹ پر 40% ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، کہا 1 جولائی 2026 سے پرانی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹی 40 سے کم ہو کر 30% ہو جائے گی، 2029 تک 0 ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، وزیر اعظم نے اہم اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی۔ حکومت کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے فیصلہ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی تھی۔ ATC لاہور نے شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شاہ محمود پر تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ، جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات درج ہیں۔ بھارت کے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم۔ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کی جانب سے پاکستان سے فوجی اڈے مانگنے کا جھوٹ پھیلایا جانے لگا۔ پاکستان کے فوجی اڈوں اور فضائی حدود کے استعمال کے بارے میں پروپیگنڈا بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ مظفر گڑھ میں چائلڈ پورنوگرافی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کئی بچوں کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ ایک متاثرہ لڑکا معاملہ منظر عام پر لایا۔ متاثرہ لڑکے نے بہت سی ویڈیوز بھی پولیس کے حوالے کی۔ ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ عائشہ خان فلیٹ میں مردہ پائی گئیں۔ 77 سال کی اداکارہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق عائشہ خان کی موت طبی ہے۔ موت تقریباً 8 سے 10 روز پہلے ہوئی۔ عائشہ خان کی فیملی اسلام آباد اور بیرون ملک مقیم ہے اور کوئی قانونی کارروائی نہیں چاہتی۔ واشنگٹن میں فیفا کے صدر سے ملاقات خوشگوار رہی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، پاکستان میں کھیلوں کے بے پناہ ٹیلنٹ پر تبادلہ خیال ہوا۔ کرکٹ کے بعد فٹ بال پاکستان میں مقبول کھیل ہے۔ فیفا صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی، وہ جلد آئیں گے۔